محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من الاولین والآخرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب مبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات علی محمد وعلی حضرت محترم. ہماری گفتگو جو عقائد کے حوالے سے جاری و ساری ہے، اس میں ہم قرآن اور نہج البلاغہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور اب تک کی نشستیں جو ہیں وہ توحید کے حوالے سے ہوتی رہی ہیں. لیکن یہ جو ایام ہیں ماہ جمادی الثانی اور ماہ جمادی الاول، تو یہ شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہیں، بعد ازاں ولادت کے ایام ہیں. تو اسی مناسبت سے آج کا جو موضوع رکھا گیا ہے کہ ہم جو توحید کی بحث کر رہے تھے اور ہم قرآن کے حوالے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، نہج البلاغہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے جو مولا کائنات کا کلام ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو شہزادی کونین کے کلام کی روشنی میں بھی سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ بالآخر یہ پورا گھرانہ وہی ہے کہ جس کے پاس وہ علم ہے کہ جس کو ہم علم وہبی یا علم لدنی کہتے ہیں. انہوں نے کسی سے کسب فیض نہیں کیا، کسی استاد کے سامنے جا کے زانو تلمس طے نہیں کیا، کوئی کتاب نہیں پڑھی، کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لیا، بلکہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ خداوند عالم کا عطا کیا ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ ان سب کا جو منبع ماخذ جو سورس ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے وحی الہی. اس بات میں ذرا کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں. ہمارے ایک مولانا صاحب نے ایک تقریر کر دی تھی، آپ ہی کے یہاں رہتے ہیں، کہ جناب سیدہ کی وہ جو کتاب ہے صحیفہ فاطمہ، تو وہ جناب سیدہ پر وحی ہوئی. تو کچھ لوگوں نے اس کے اوپر کافی ذرا شور شرابہ کیا، اور انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ شیعہ کہہ رہے ہیں کہ وحی تو ختم نہیں ہوئی، وحی کا سلسلہ جاری ہے، یہ تو ختم نبوت کے منکر ہیں، چونکہ ختم نبوت کے چیمپئن زیادہ ہیں آج کل لوگ. تو ہر چیز کو شیعوں کو تو پورے عقیدہ امامت کو ہی ختم نبوت کے خلاف قرار دیتے ہیں کچھ لوگ. وہ تو ایک الگ بحث ہے. تو یہاں میں واضح کروں کیونکہ ہمارے لوگوں کو بھی بہت سی چیزوں میں کنفیوژن ہے کہ کیا وحی نازل ہو سکتی ہے ائمہ طاہرین پر. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وحی کا معنی کیا ہے، پوری تفصیل میں نہیں جا رہا میں، لیکن خود قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں تو لفظ وحی کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے.
یہاں تک کہ خداوند عالم نے ایک جگہ تو یہ کہا اوحینا الی النحل، ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، یا الی ام موسیٰ، موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ تو موسیٰ کی ماں تو نہ نبی ہیں، نہ امام ہیں، نہ صاحب کتاب ہیں، نہ صاحب شریعت ہیں، لیکن خداوند عالم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی۔ لفظ وحی تو قرآن کریم میں جو شیطان اپنے چیلے چماٹوں کے ساتھ جو کمیونیکیٹ کرتا ہے، جو میسج کنوے کرتا ہے، اس کے لیے بھی وحی کا لفظ آیا۔ تو لفظی اعتبار سے آیا، بہت سارے الفاظ ایسے ہیں نا جو لفظی اعتبار سے آتے ہیں، پھر ان کی ایک اصطلاح وجود میں آ جاتی، پھر ہم اس کو ایک اصطلاحی معنی میں استعمال کرنے لگتے ہیں۔ تو لفظی اعتبار سے اس کا مطلب ہے چپکے سے کوئی بات کہنا، آہستگی سے کوئی بات پہنچا دینا۔ تو خداوند عالم نے بہت ساری باتوں کو اس طرح پہنچایا ہے مخلوق تک کہ جس کی خبر اور لوگوں کو نہیں لگی، اور جہاں خدا چاہتا تھا بس میسج وہیں پہنچ گیا۔ تو اس کو وحی کہا گیا، اور وہ وحی جس کو عام طور پر ہم اور آپ وحی کہتے ہیں، وحی و رسالت، وحی و نبوت، تو وہ جو وحی ہے وہ وحی تشریعی ہے۔ وحی تشریعی، تشریعی کا مطلب یہ ہے کہ وہ وحی کے جس کے ذریعے شریعت نازل کی گئی ہے۔ جیسے قرآن ہے، قرآن جو وحی ہے یہ وحی تشریعی ہے، یعنی قرآن کے ذریعے شریعت کا حکم پہنچایا گیا انسانیت کو، اور شریعت کا حکم جب پہنچے گا انسانیت کو وہ نبی کے ذریعے پہنچے گا، رسول کے ذریعے پہنچے گا، ٹھیک ہے، شارع کے ذریعے پہنچے گا۔ اور شریعت جو ہے آخری وہ شریعت محمدی ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے پر جو کتاب نازل ہوئی وہ آخری کتاب ہے، جو شریعت اللہ نے بھیجی وہ آخری شریعت ہے۔ جس چیز کو آپ نے حلال قرار دے دیا وہ قیامت تک حلال ہے، جس چیز کو آپ نے حرام قرار دے دیا وہ قیامت تک حرام ہے۔ یہی ہے نا بنیادی تصور، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ تو اب کوئی شریعت کا نیا حکم نازل نہیں ہوگا، جتنے احکام آنے تھے سب آ گئے۔ تو کیا امام کے پاس بھی وحی آ سکتی ہے، یا جناب سیدہ کے پاس بھی وحی آ سکتی ہے؟ تو تشریعی وحی تو نہیں آئے گی، کیونکہ تشریعی وحی پوری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام جو ہیں وہ وحی کو ریسیو کرنے کے حوالے سے انکیپیبل ہیں، نو، یہ تو بات ہماری ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ہے والی بحثیں کہ امامت اور نبوت میں جو فرق ہے کیا ہے۔ ابھی تو صرف اپنے موضوع کے حوالے سے صرف ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، کہ ایسا نہیں ہے کہ امام وحی کو ریسیو کرنے کے حوالے سے انکیپیبل ہے، نہیں، امام اسی طرح کیپیبل ہیں جس طرح نبی کیپیبل ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پیچھے سے وحی جو ہے وہ پوری آ چکی ہے، مزید بچی نہیں آنے کے لیے، جتنی آنی تھی وہ آ گئی، کیونکہ آخری کتاب آ گئی، آخری شریعت آ گئی، اب کوئی نیا حکم ہے ہی نہیں بھیجنے کے لیے۔ تو اس لیے امام کے پاس وہ وحی نہیں آئے گی، وحی تشریعی نہیں آئے گی۔ لیکن وحی کا مطلب اگر یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ اپنا پیغام، اللہ اپنا میسج، کسی بھی طرح کا میسج اپنے نمائندے تک، اپنے حجت تک پہنچانا چاہتا ہے، تو یہ راستہ، یہ سلسلہ امام کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، جس طرح نبی کے لیے کھلا ہوا ہے، رسول کے لیے کھلا ہوا ہے، کیونکہ اس روئے زمین پر امام حجت خدا ہے نا۔ جو کچھ خداوند عالم کی طرف سے مخلوق تک پہنچے گا وہ امام کے ذریعے پہنچے گا۔ خدا اور بندے کے درمیان حجت خدا وہ ہیں، نبی ہوں گے تو نبی کے ذریعے پہنچے گا۔ جو کچھ وہاں سے آئے گا وہ انہی کے ذریعے آئے گا، اور جو کچھ یہاں سے جائے گا وہ بھی انہی کے ذریعے جائے گا۔ جو یہاں سے جائے گا، جو ہماری دعائیں جائیں گی، جو ہمارے اعمال جائیں گے، جو کچھ بھی جائے گا وہ تھرو پراپر چینل جائے گا،
اور پراپر چینل میں جو ہے وہ خدا اور بندے کے درمیان واسطہ یہ ہے. اور جو وہاں سے آئے گا، خواہ وہ تقدیر ہو، حکم ہو، امر ہو، رحمت ہو، دعائیں ہوں، برکتیں ہوں، جو کچھ بھی وہاں سے آئے گی چیزیں، وہ ان کے ذریعے سے ہو کے آئے گی. تو یہی اسٹیٹس نبی کا بھی ہے اور یہی اسٹیٹس ہمارے نزدیک امام کا بھی ہے. تو خداوند عالم اگر اپنی حجت سے رابطہ کرنا چاہے، کوئی پیغام دینا چاہے، وہ چیز ختم نبوت کے منافی نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ شریعت کا کوئی نیا حکم آ رہا ہے یا امام پیغمبر کے کسی حلال کو حرام کر سکتے ہیں یا حرام کو حلال کر سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. امام پیغمبر کے کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. چھوٹی سی ایک بات اور بیان کر دوں. دیکھیں، شریعت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے. تو بہت ممکن ہے کہ شریعت کا کوئی ایسا حکم ہو کہ جو ہے تو خدا کی طرف سے، لیکن پیغمبر اکرم کے ذریعے امت تک نہیں پہنچا، اس کا موقع نہیں آیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا حکم ہو خدا کا کہ جو پیغمبر اکرم کے ذریعے امت تک نہیں پہنچا، امت نے پوچھا نہیں، وہ معاملہ نہیں آیا، وہ کیس سامنے نہیں آیا کہ جہاں بیان کیا جاتا. اسی لیے ہمارا تصور یہ ہے کہ اللہ کے رسول وہ سارا علم اپنے جانشین کو دے کر گئے ہیں. اگر وہ چیز امت تک نہیں بھی پہنچی، کسی بھی صورت میں نہیں پہنچی یا پہنچی اور ادھر ادھر ہو گئی، تو امام جو ہیں وہ اس حکم کو پہنچائیں گے امت تک. وہ حکم وہی ہوگا جو حکم پیغمبر ہے، وہ حکم وہی ہوگا جو حکم پیغمبر ہے. ممکن ہے لوگوں نے پیغمبر سے نہیں سنا ہو، امام سے سن لے. ممکن ہے ایک بات ایسی ہو جو اللہ کے رسول سے لوگوں نے نہیں سنی، علی علیہ السلام سے پہلی مرتبہ سنی. تو جو علی علیہ السلام سے سن رہے ہیں وہ وہی بات ہے جو پیغمبر اکرم کی بات ہے. ٹھیک ہے. کاؤنٹر نہیں کریں گے مولا علی پیغمبر کے کسی قول کو، لیکن اضافہ کر سکتے ہیں، اضافہ کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری باتیں 10 سال اللہ کے رسول نے تبلیغ کی مدینے میں. اس سے پہلے مکے میں تو بنیادی عقائد کی بحث زیادہ ہوتی تھی. زیادہ تر احکام 10 سال میں مدینے میں آئے. تو 10 سال میں سارے احکام آ گئے جو قیامت تک چلنے والے ہیں. 10 سال میں نہیں آ سکتے نا. اسی لیے اللہ کے رسول اپنے بعد اپنا نمائندہ، اپنا جانشین، اپنا وصی، اپنا ولی بنا کر گئے کہ اب جو رجوع کرنا ہے وہ ان سے رجوع کرو. تو اگر تو یہ کہا جائے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے اوپر وہی آتی ہے، تو یہ چیز کوئی اسلام کے عقیدے کے خلاف نہیں ہے. ہاں، تشریعی وہی نہیں آئے گی، شریعت کا کوئی نیا حکم نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. یہ شریعت کا کوئی نیا حکم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ پھر ختم نبوت کے خلاف. اچھا، تو توحید جس طرح اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، جس طرح مولا علی بیان فرما رہے ہیں، اس طرح جناب سیرہ نے بیان کیا. خطبہ فدق کے ابتدائی جملے، کیونکہ خطبہ فدق جو ہے وہ بہت ہسٹوریکل ڈاکومنٹ ہے. جو چند خطبے جیسے خطبہ غدیر، جیسے امام حسین کا خطبہ منہ، جس طرح امیر المومنین کے خطبات، کچھ ویسے تو خطبات امیر المومنین کے 250 ہیں، لیکن کچھ خطبے جو بہت ہی مشہور ہیں، معروف ہیں. خطبہ شقشقیہ مثال کے طور پہ، خطبہ قاسیہ. تو اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے کچھ خطبات بہت معروف ہیں، اور امام سجاد کا خطبہ جو انہوں نے جامع مسجد دمشق میں دیا، جناب زینب کے خطبات، جناب ام کلثوم کے خطبات. تو یہ جو خطبات ہیں یہ بڑے ہسٹوریکل ڈاکومنٹس ہیں. انہیں میں سے ایک خطبہ جو ہے وہ شہزادی کا خطبہ فدق ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح ہر خطبے کے بارے میں لوگوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے، اس کے بارے میں بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے. کچھ لوگوں کا یہی کام ہے، ان کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے جس سے اہل بیت کے پوائنٹ آف ویو کو فائدہ پہنچ رہا ہو، کوئی فضائل والی حدیث آ گئی، کوئی ایسی چیز آ گئی، ایون کوئی آیت آ گئی، اس آیت کے اندر کوئی شان نزول
اس کی ہے، جو سورہ دہر کے شان نزول ہے فرض کریں، تو وہ فوراً اس کے اوپر ایک نہیں کوئی 10 اعتراضات لے کر آ جاتے ہیں. تو ان کا ہی کام ہے. ایک صاحب کو تو لوگ امام المشککین کہتے ہیں، وہ شک کرنے والوں کے امام ہیں. کوئی فضیلت والی چیز آئے گی اس کے اوپر 10 قسم کے اشکالات وارد کریں گے وہ. تو خطبہ فدق میں تو بہت تلخ چیزیں ہیں آگے چل کے، ظاہر ہے کچھ، تو اس کو کیسے مان لیں؟ یہاں تو صورتحال یہ ہے لوگ اس پورے واقعے کو ہی نہیں مان رہے ہیں. اب تو آج کل کا زمانہ ذرا ڈیفرنٹ آیا ایک دم، کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو پرانے والے مان لیا کرتے تھے اور مان کے اس میں ایک اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا کرتے تھے، ہمارا پوائنٹ اس کے بارے میں یہ ہے. اب جو نئی قوم آئی ہے وہ ٹوٹلی اس چیز کا ہی انکار کر دیتی ہے، اس واقعے کا ہی انکار کر دیں گے. یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ اب تو کتابوں کا انکار کر دیا لوگوں نے، کہ یہ کتاب ہی نہیں ہے ہماری، یہ کتاب ہی ان کی نہیں ہے. طاہر القادری صاحب نے کچھ تقریریں کی، اس کے اندر تو انہوں نے سارے واقعات کا انکار کر دیا. جناب سیدہ کے حوالے سے جو تلخ واقعات ہیں ان سب کا انکار کر دیا. ایون وہ کتاب الامامہ والسیاسہ ہے اس کا بھی انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ کتاب ہی نہیں ہے ابن قتیبہ کی. اچھا آپ مارکیٹ میں جائیے، ذرا کبھی خریدنے کی کوشش کیجئے، بھئی مجھے کتاب چاہیے الامامہ والسیاسہ، اردو میں ترجمہ ہے، تو وہ آپ کو کتاب کہاں ملے گی؟ چاہے آپ شیعوں کے اسٹال سے خرید لیں، کوئی بات نہیں، لیکن پبلش کس نے کیا ہوگا؟ پبلش شیعوں نے نہیں کیا ہوگا، دوسرے لوگوں نے کیا ہوگا. اور پھر آپ جو جہاں سے بھی خریدیں، ہر کتاب کے شروع میں اس کے مؤلف کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تھوڑے سے، تو آپ دیکھیں ابن قتیبہ دیناوری کے کیا فضائل ہیں، کتنی بڑی چیز تھے وہ. تو انہوں نے اس کتاب کا انکار کر دیا، انہوں نے کہ یہ کتاب ہے ہی نہیں ابن قتیبہ کی. معاملہ یہ ہے کہ صرف ایک کتاب میں تھوڑی ہے یہ باتیں، یہ تو اتنی کتابوں کے اندر آ گئی ہیں، آپ کس چیز کا انکار کریں گے؟ تو خطبہ فدق کے اوپر کافی لوگوں نے جرح کی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اعتراضات آتے ہیں تو پھر ان کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں. ہماری طرف سے ان کے جوابات دیے گئے اور بہت جوابات دیے گئے ہیں. اس خطبے کے کنٹینٹ کو ڈھونڈ کے نکالا گیا ہے کہ جو غیر شیعہ جو مورخین ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر کہاں درج کیا ہے. اس کے جو راوی ہیں ان کی چھان پھٹک ہوئی ہے. راویوں کے بارے میں یہ فیشن بن گیا ہے آج کل کہ یہ دیکھ لو اس میں اس سیریز کے اندر کوئی یہ فلاں یہ شیعہ ہے، بس شیعہ ہے اس کا مطلب وہ روایت گئی، یا شیعہ نہیں ہے، شیعت کی طرف تھوڑا سا مائل ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. علامہ اقبال کے لیے کہتے ہیں نا تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. تو جو ذرا تفضیل کا قائل ہے، یعنی علی علیہ السلام کو دیگر صحابہ پر فضیلت دیتا ہے، تفضیل کا مطلب یہ، تو جہاں پتہ چلا کہ یہ تفضیلی ہے بس پھر تو اس کا اعتبار ساقط ہو گیا. حالانکہ جو بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں، صحاح ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، صحیح نسائی، ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، جو حدیث کے جو پرائمری سورسز ہیں ان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو شیعہ راویوں کی اتنی حدیثیں ملیں گی جو غلطی سے شامل نہیں ہوئی ہیں بلکہ وہ ارادے اختیار سے شامل کی گئی ہیں. اور علم رجال کی کتابوں میں ان راویوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شیعہ تھا لیکن ثقہ تھا، شیعہ تھا لیکن سچا تھا. ٹھیک ہے، تو اب کیا کریں گے ایسے لوگوں کا؟ طاہر القادری صاحب نے ایک اور چیک لگایا اس کے اوپر. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ شیعوں سے روایت لی ہے ہمارے بڑے بڑے محدثین نے، تو یہ بات ٹھیک ہے. ظاہر انکار نہیں کر سکتے نا، آج کل چیزیں سب بلیک اینڈ وائٹ سامنے آ جاتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمارے اکابر جو محدثین ہیں انہوں نے شیعہ راویوں سے روایتیں لی ہیں. اچھا، اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اس کے اوپر ایک اور فلٹر لگاؤ.
وہ یہ کہ ایسا شیعہ راوی کہ جو اپنے مذہب کا مبلغ بھی ہے اس سے حدیث نہیں لینی، اور ایسا شیعہ راوی جو ہو تو شیعہ لیکن اپنے مذہب کا مبلغ نہ ہو، اس سے حدیث لے لیں گے ہم اگر وہ سچا ہو۔ اچھا، اب یہ باتیں آپ جتنی کر دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے راوی موجود ہیں جن کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسے پکے مبلغ تھے، ابان ابن تغلب اتنے پکے مبلغ تھے کہ جس کو امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کے فتویٰ دیا کرو کہ مسجد میں بیٹھ کے فتویٰ دیا کرو، مجھے پسند ہے میرے اصحاب میں تم جیسے لوگ ہوں۔ ٹھیک ہے، ایسے شیعہ راوی ہیں جن کے بارے میں لکھا ہوا ہے انہی کی کتابوں میں کہ یہ امام جماعت تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے مسجد میں، اور ان سے بخاری و مسلم نے بھی حدیثیں لی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ جس طرح کا بھی فلٹر لگا دیں کچھ چیزیں اس میں سے نکل جائیں گی، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ کیس ٹو کیس ڈیل کیا جاتا ہے کہ کس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور کس چیز کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ اینی تو خطبہ فدق جو ہے وہ پہلی صدی ہجری میں، دوسری صدی ہجری میں، تیسری صدی ہجری میں، چوتھی صدی ہجری میں، ہر صدی میں بہت آتھینٹک راویوں کے ذریعے، مورخین کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر۔ سب سے پہلے تو ام المومنین حضرت عائشہ ہیں جنہوں نے روایت کی ہے خطبہ فدق کی روایت۔ خود بخاری کی روایت بھی جو ہے فدق کے حوالے سے حضرت عائشہ سے رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد عروہ ابن زبیر جو انہی کے بھانجے تھے، عبداللہ ابن زبیر کے بھائی، تو عروہ ابن زبیر سے، تو بڑی آتھینٹک سورس سے یہ چیزیں آئی ہیں اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا موضوع اس وقت وہ سورس بیان کرنا نہیں ہے، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے۔ ہم تو یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ شہزادی نے جب خطبے کا آغاز کیا تو توحید سے کیا، اللہ کے حمد و ثنا سے کیا۔ خطبے کا آغاز کرنا ہی چاہیے اللہ کے حمد و ثنا سے، لیکن ہم لوگ عام طور پر ایک آدھ جملہ کہہ لیتے ہیں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، لیکن جب علی علیہ السلام اللہ کے حمد و ثنا سے آغاز کرتے ہیں تو کئی ایسے جملے ارشاد فرماتے ہیں جس کے اندر خود توحید کی معرفت چھپی ہوتی، اور شہزادی نے جو آغاز کیا تو اسی طرح آغاز کیا، اور یہی نہیں، آگے چل کے پورا دین اسلام کو سمجھانے کی کوشش کی۔ توحید کے بعد رسالت کو بھی بیان کیا، اس کے آگے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کا فلسفہ بیان کیا۔ دیکھیں، شہزادی گئی ہیں اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، ٹھیک، جو آپ کا کیس ہے نا آپ وہ بیان کریں گے، لیکن آپ نے جو ہے وہ یہ پورا خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے اندر جو ہے فدق تو بہت آخر میں جا کے آیا، شروع میں یہ ساری باتیں اپنے بیان فرمائی۔ تو کیا وجہ ہے؟ شاید آپ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ دیکھو، سب سے پہلے تو دین اسلام کی بنیاد کو سمجھو۔ اسلام جو مکتب توحید ہے، جب تک توحید واضح نہیں ہوگی، جب تک توحید کلیئر نہیں ہوگی تو آگے کی چیزیں بے فائدہ ہیں۔ ایک انسان اگر صحیح معنوں میں دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا، اس کو آپ نماز پڑھوا دیں، نماز پڑھنے کا کیا فائدہ اس کے؟ تو سب سے پہلے تو پورا دین اسلام جو مکتب توحید ہے کہ پورے کا پورا دین توحید کے گرد گھوم رہا ہے، ایون عقائد بھی جو ہے باقی وہ سب بھی توحید کے گرد گھوم رہے ہیں۔ نبوت اور رسالت اس لیے اہم ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے نبی اور رسول ہیں، یہی ہے نا، اور کیا ہے؟ ورنہ دنیا کے سارے انسان مل کے ایک انسان کو کہنے آج سے اللہ کا نبی تو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا، وہ اللہ نے جس کو بنایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں قرار دینا۔ آسمانی کتابیں اس لیے اہم ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتابیں،
امامت اس لیے اہم ہے کہ اللہ نے امام بنایا، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ آخرت اس لیے اہم ہے کہ اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے حساب و کتاب کا۔ تو یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی پلٹ کے کس طرف جا رہی ہیں؟ توحید کی طرف، خدا کی طرف جا رہی ہے، پورے کا پورا دین اسی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو توحید کو کلیئر ہونا چاہیے۔ تو یہ جو جملے ہیں فقط اللہ کی حمد و ثنا نہیں ہے، بلکہ ان جملوں کے اندر معرفت کا پیغام بھی ہے، اور یہ ہم تک بڑی مشکلوں سے یہ سب چیزیں پہنچی ہیں، تو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ تو شہزادی آغاز فرما رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، الحمدللہ سے آپ نے آغاز کیا، علی ما انعم، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے نعمتیں عطا فرمائی، اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، اور شکر سب اللہ کے لیے کہ جس نے الہام کیا، ما الہم، یہ الہام کیا ہوتا ہے؟ یہ وحی سے نیچے کی چیز ہے، وحی ذرا اوپر کی چیز ہے، الہام ذرا نیچے کی چیز ہے۔ وہی خاص لوگوں پر ہے خدا کی طرف سے، الہام عام لوگوں پر ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تقوی اور فسق و فجور دونوں کا الہام کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، الہام کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر خداوند عالم نے ایک ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ جس کی مدد سے وہ اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کر سکتا ہے۔ انسان کے اندر ایک ایسی صلاحیت ہے کہ اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ عقل بھی اسی کو کہتے ہیں۔ عقل بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو غلط کام کرنے سے روکتی ہے۔ عقل کا مطلب ہے روکنے والی چیز، عقل کا لفظی معنی ہوتا ہے روکنے والی چیز۔ کیونکہ انسان کے اندر ایک ایسی صلاحیت اللہ نے دی ہے، گو کہ یہ صلاحیت وحی سے نچلے درجے کی ہے، وحی کے برابر نہیں ہے۔ جتنے بھی انسان کے پاس سورسز آف نالج یا سورسز آف انفارمیشنز ہیں، ان سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایشوز تو ہے نا، اور دی اونلی ایرر فری سورس از وحی، ریولیشن۔ ٹھیک ہے، باقی سب چیزیں جو ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ سگنیفیکینس آف ایرر ہے، ایرر کا امکان پایا جاتا ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں کو ہم نیچے رکھتے ہیں، وحی کو اوپر رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ ایک بات حقیقت ہے، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ اگر وحی اور رسالت کی حقانیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی سپریمیسی کو قائل ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی عقلی دلیل ضروری ہے۔ یعنی اس بات کو بھی سمجھنے کے لیے کہ وحی کی حیثیت باقی تمام سورسز سے زیادہ ہے، آپ عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے؟ لیکن عقل ہی سے تعین کریں گے کہ کس سورس کی آتھینٹسٹی کتنی ہے، تو بالآخر عقل کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ تو عقل کا ایک فنکشن یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرتی ہے جس سے وہ خیر اور شر، اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، ان کے درمیان ڈفرینشیٹ کر سکتی۔ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے، اور یہی سب سے بڑی انسان کی خوبی ہے، یہی سب سے بڑا کمال ہے انسان کا، جس کی وجہ سے وہ انسان ہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھ سکتا ہے چیزوں کو، جس کی وجہ سے وہ ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے اور نئی نئی چیزیں سیکھ سکتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے جب کہا نا سجدہ کرو آدم کا، تو پھر وہ پورا واقعہ ہو۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ سکھایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اب فرشتوں سے کہا اچھا تم بتاؤ میں نے کیا سکھایا؟ ٹھیک ہے، دیکھیں آج کل کے نوجوان ہمارے بہت ایڈوانس ہیں ماشاءاللہ۔ اگر
اگر میں اپنی کسی کلاس میں یہ کروں کہ ایک کلاس کو میں کچھ چیز پڑھا دوں اور دوسری کلاس سے میں کہوں اچھا بتاؤ میں نے اس کو کیا پڑھایا، تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے ان سے پوچھیں نا جس کو پڑھایا ہے، ہمیں کہاں پڑھایا آپ نے؟ جس سے پڑھایا ہے اگر آپ نے کوئی چیز نہیں پڑھائی ہے سیمسٹر میں اور امتحان میں دے دیں تو کتنا شور کریں گے طالب علم، یہ آپ نے پڑھایا ہی نہیں ہے۔ پھر میں کہوں نہیں میں نے فلاں دوسری کلاس کو پڑھایا ہے، تم لوگوں کو نہیں پڑھایا ہے۔ تو اللہ نے سکھایا کہ اس کو آدم علیہ السلام کو، اب پوچھ کس سے رہا ہے؟ فرشتوں سے۔ تو فرشتوں کو سیدھا سیدھا سا جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ یا اللہ تو نے ہمیں سکھایا کب؟ جس کو سکھایا اس سے پوچھ۔ لیکن فرشتوں نے یہ جواب نہیں دیا، فرشتوں نے یہ جواب نہیں دیا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے نا ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ تو کیوں نہیں دیا فرشتوں نے یہ جواب؟ یہ سادہ سا جواب تھا، سمپل سا۔ دیکھیں یہ جواب بھی جو ہے نا یہ انسانی کی عقل میں آ سکتا ہے، فرشتوں کی عقل میں نہیں آ سکتا۔ یہ جو جواب ہے نا ایسا کریٹیکل جواب، یہ بھی ہیومن مائنڈ یہاں تک پہنچ سکتا ہے، فرشتے نہیں پہنچ سکتے اس جواب تک کہ یہ جواب دے رہے پلٹ کر۔ لیکن جو زیادہ صحیح بات ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کو ٹیسٹ نہیں لینا تھا کہ اس کو پڑھا دیا اس سے سوال کر لے، نہیں، اللہ کو اصل میں ایک ڈیمو دکھانا تھا۔ اللہ کو اصل میں ایک ڈیمو دکھانا تھا، کیونکہ فرشتے یہ کہہ رہے تھے نا تو اس کو بھیج رہا ہے جو تباہی کرے گا، فلاں خون خرابہ کرے گا، ہم تو تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک ڈیمو دکھایا، دیکھو میں اس کو ایک نئی چیز سکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے سکھایا اور وہ سیکھ گئے، بعد میں آدم سے پوچھا انہوں نے جواب دے دیا۔ فرشتوں کو سکھایا نہیں، فرشتوں نے صرف دیکھ لیا، فرشتوں نے سمجھ لیا کہ بھئی اس کے اندر ایک ایسی کیپیبلٹی ہے جو ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، بچوں کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ ایک فون یہ ہے نا موبائل فون آج کل جو چل رہا ہے، ایک وہ فون ہوتا ہے نوکیا والا فون، ٹھیک ہے، یہ بھی فون ہے وہ بھی فون ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایسی کیپیبلٹی ہے کہ ایک نئی اپلیکیشن انسٹال کریں گے ایک نیا فنکشن شروع ہو جائے گا، اور اس کے اندر ایسا ہے کہ جتنے فنکشن ہیں وہ سب بلٹ ان ہیں، سارے فنکشن بلٹ ان ہیں، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ انسان جو ہے وہ اسمارٹ کریچر ہے اور فرشتے جو ہیں وہ نوکیا والے ہیں۔ یہ انہوں نے دیکھ لیا اس ڈیمو کے اندر، بھی ان کو ایک نئی چیز سکھائی، نیا آئیڈیا آ گیا۔ یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے اس فون میں کیا فرق ہے، آپ ایک فوراً ایک سافٹ ویئر انسٹال کریں، آپ کو اچھا یہ کر کے دکھاؤ تم اس میں، وہ کہیں نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا اس کے اندر، بس یہ فرق ہے نا، یہی فرق ہے۔ تو یہ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے الہام کر دیا انسان کے اندر، الہام کر دیا، انسان شناخت کر سکتا ہے۔ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمِ ابْتِدَائِهَا، اور اس کی ثنا و توصیف ہے ان نعمتوں پر جو اس نے پیشگی عطا کر دی ہیں۔ جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ہم نے وہ طلب کی ہیں خدا سے۔ ہم لوگ بہت ساری چیزیں طلب کرتے رہتے ہیں، ویسے ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں نا وہ بھی مطالبات کی ایک فہرست ہوتی ہے، یا اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، اللہ میں کچھ دے بھی دیتا ہے، پھر اضافہ ہو جاتا ہے اس لسٹ کے اندر، پھر یہ دے دے، اب اچھا اب یہ دے دے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے کیا ہم نے وہ اللہ سے طلب کیا تھا، مانگ کے لیا ہے؟ یا اللہ ہمیں 2 آنکھیں دے دے تو اللہ نے 2 آنکھیں دی، ایسا ہوا؟ یا اللہ 2 ہاتھ دے دے، اللہ نے 2 ہاتھ دے دیے۔ یا اللہ ہمیں تو چلنے کی ضرورت ہے 2 پاؤں دے دے، اللہ نے 2 پاؤں دے دیے۔ نہیں، جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں جو ہماری نیڈ ہے، جو ہماری ضرورت ہے، وہ اللہ نے بغیر مانگے ہوئے پیشگی دے دی۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا ہماری ضرورت کیا ہے، ہمیں کیا پتہ ہماری ضرورت کیا ہے؟ ہم جب اس دنیا میں آئے اس وقت نہ ہم کھانا کھانے کے قابل تھے، نہ روٹی کھا سکتے تھے، نہ چاول کھا سکتے تھے، نہ بریانی، نہ قورمہ، نہ ہم چلنے پھرنے کے قابل تھے، نہ ہم بولنے کے قابل تھے، تو ہم تو کسی قابل ہی نہیں تھے۔ تو اس وقت ہماری کیا ضرورت تھی، کیا نیڈ تھی، اس کا علم ہمیں تو نہیں تھا، لیکن جو بھی ہماری نیڈ تھی وہ ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے یہاں موجود تھی۔
جو غذا ہم کھا سکتے تھے، جس غذا کو ہم ہضم کر سکتے تھے، وہ غذا خداوند عالم نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے اس کا اہتمام کر دیا۔ جس انوائرمنٹ میں ہم مثلا سانس لے سکتے تھے، انسان کوئی ماں کے پیٹ میں سانس تو نہیں لیتا نا، دنیا میں آنے کے بعد سانس لیتا ہے۔ پہلی سانس جو روتا ہے نا بچہ، تو وہ جو پہلی ریسپائریشن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے چیختا ہے وہ۔ تو اب وہ جو دنیا میں جائے گا یہ بچہ، اور جانے کے بعد سانس لے گا، جب اس کو ریسپائریشن کی نیڈ ہوگی، اس وقت اس کے لیے آکسیجن چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں سانس نہیں لے سکتا، یہ ہائیڈروجن میں سانس نہیں لے سکتا، اس کو تو آکسیجن چاہیے۔ تو وہ آکسیجن پہلے سے اس نیچر میں موجود تھی، اور ظاہر ہے اس نیچر میں اتنے لوگ ہیں، سب کو آکسیجن چاہیے، تو وہ آکسیجن اس نیچر کے اندر ان ابینڈنس موجود ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آپ سے کہے کہ ذرا آپ اپنی سانس روکیں تو میں اپنی سانس لوں، اس لیے کہ نیچر کے اندر یہ اتنی مقدار میں ہے۔ تو کہتے ہیں نا ایک آدمی بیمار ہوا، اس کو ڈاکٹر نے کہا آکسیجن لگانا ہے، تو کوئی آکسیجن لینے کے لیے گیا اس کے لیے مارکیٹ میں، تب اس کو پتہ چلا آکسیجن کتنی مہنگی ہے، تو آکسیجن کی قیمت سن کے جو ہے وہ رونے لگا۔ دکاندار نے کہا خیریت تو ہے، پیسے ویسے نہیں آپ کے پاس، رو رہے ہیں؟ کہیں نہیں پیسے تو بہت ہیں، اللہ کا شکر ہے، میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ آکسیجن اتنی مہنگی ہے اور آج تک ہم فری میں سانس لے رہے ہیں، کبھی ہمیں احساس نہیں ہوا کہ یہی ایک نعمت اگر دیکھیں تو اللہ نے پیشگی عطا کر دی، اللہ نے پیشگی پہلے سے ان نعمتوں کا اہتمام کر کے رکھا ہے۔ وَسُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا، ان ہماگیر نعمتوں پر جس کی عطا کرنے میں اس نے پہل کی، وہ تمام مِنَنٍ وَعَلَاهَا، اور ان کی نعمتوں کی فراہمی میں فراوانی فرمائی۔ جو بھی ہماری بیسک نیڈ ہے وہ فراوان ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا، آکسیجن 21% آکسیجن اس انوائرمنٹ کے اندر موجود ہے، جو کافی ہے۔ یہ الگ بات ہے ہم پولوشن پھیلا کر وہ انوائرمنٹ کو پلیوٹ کر رہے ہیں، ورنہ خدا کی طرف سے بہت نیٹ اور کلین انوائرمنٹ جو ہے پرووائڈ کیا گیا۔ ایک سائنسدان ہماری یونیورسٹی کے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی، بزرگ تھے، وہ مجھ سے کہہ لیں گے کہ میں تو معمولی سا ایک ظاہر سائنس کا طالب علم ہوں، ویسے وہ بڑے سائنٹسٹ تھے، لیکن میں اپنی کم علمی کے باوجود یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیچر میں صرف انوائرمنٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے، میں جتنا میرا مطالعہ ہے بقول ان کے ناقص طالب علم کی حیثیت سے، ایٹ لیسٹ 500 فیکٹرز اس نیچر میں خدا نے رکھے ہیں اس انوائرمنٹ کو محفوظ کرنے کے لیے۔ 500 کہہ رہے ہیں، میں بیان کر سکتا ہوں، باقی تو اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہیں۔ تو اللہ نے تو فراوانی رکھی ہے، پانی ہے، فراوانی ہے ہر چیز میں۔ یہ تصور غلط ہے کہ اللہ نے انسان زیادہ پیدا کر دیے اور غذا کم پیدا کی، اب آپ لوگ فیملی پلاننگ کریں، بچے کم پیدا کریں۔ نہیں، یہ بنیادی تصور ہی غلط۔ ویسے فیملی پلاننگ کے کچھ جائز طریقے ہیں، وہ الگ بات ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ انڈیویجول ہے، اگر کوئی شخص انڈیویجول کرنا چاہے۔ لیکن یہ فلسفی کہ اللہ نے انسان زیادہ پیدا کر دی اور غذا کم پیدا کی، اور وہ تصویر دکھائی جاتی ہے کہ ایک روٹی اور بہت سارے ہاتھ بڑھ رہے ہیں، تو یہ غیر فلسفی بیان کی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک روٹی اور بہت سارے ہاتھ ہیں۔ دیکھیں اللہ نے ہر انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے اس کو ایک منہ اور 2 ہاتھ دے کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ منہ ایک ہے کھانے کے لیے اور کام کرنے کے لیے ہاتھ 2 ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کام کرنے والے ریسورس زیادہ ہیں اور ان ریسورسز کو یوٹیلائز کرنے والے کم ہیں، آرگنز کم ہیں۔ تو اللہ نے وہ جو ہاتھ بنائے ہیں وہ صرف روٹی کے اوپر جھپٹنے کے لیے نہیں بنائے ہیں، وہ روٹی کو پروڈیوس کرنے کے لیے بھی تو بنائے ہیں نا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے فوڈ کم اور انسان زیادہ پیدا کر دی، بلکہ فوڈ بہت ہے،
یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ مارکیٹ میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائز اسٹیبل رکھنے کے لیے گندم کو سمندر میں بہایا جاتا ہے، اور دنیا کی کئی ایسی قومیں ہیں جو بھوک سے بلک رہی ہیں۔ تو یہ تو اصل میں تقسیم دولت، جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہیں، ان کا ایک غیر عادلانہ نظام ہے جس کی وجہ سے انسان بھوک سے بلبلا رہا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ افریقہ میں جتنی غربت ہے، افریقہ امیر ترین کنٹیننٹ ہے دنیا کا، سب سے زیادہ نیچرل ریسورسز افریقہ میں ہیں، خوبصورت ترین ملکوں میں افریقہ شمار ہوگا بر اعظم میں، لیکن وہاں لوگوں کے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہے، کپڑے پورے نہیں پہن رہے۔ اچھا، جن کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، جن کے جسم میں کپڑے پورے نہیں ہیں، ان کے پاس وہ پٹے والی مشین گن ہے، یہ نوٹ کیا آپ نے؟ ان کے پاس 4 ویل کار ڈرائیونگ، وہ جو جیپیں ہیں، تو اس کا مطلب کوئی ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں نا۔ ویسے تو ان کے پاس چپل نہیں ہے پہننے کے لیے، اور وہ پٹے والی مشین گن ان کے پاس ہے۔ تو یہ تو دیکھیں انسانیت کو کہاں پہنچایا گیا ہے۔ تو خدا کی طرف سے فراوانی نہیں۔ وَجَمَّ عَنِ الْإِحْسَاءِ عَدَدُهَا وَنَايَ عَنِ الْجَزَاءِ أَمَدَهَا، ان نعمتوں کی تکمیل تواتر سے کی، اور یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ وہ دائرہ شمار سے باہر ہیں، احصاء نہیں کر سکتے۔ احصاء عددہا جو ہے یہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تو ان کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہو؟ جب ان کا کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو ان کا شکر کا حق کیسے ادا کر سکتے ہو؟ تو ہم اللہ کی نعمتوں کے شکر کا حق ادا کر نہیں سکتے کبھی۔ دیکھیں، اگر اللہ کی کسی نعمت کا آپ شکر ادا کریں گے نا، تو شکر ادا کرنے کے لیے آپ کو ایک اور نعمت کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا، صحیح ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کسی نعمت کا شکر زبان سے ادا کرتے ہیں، زبان خود ایک نعمت ہے، الفاظ سے ادا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ الفاظ جو ہم زبان سے نکال رہے ہیں یہ خود اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا تو واجب ہے ظاہر انسان کے اوپر، لیکن حق نہیں ادا کر سکتے ہم اس کا۔ اس لیے کہا گیا اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے شمار نہیں کر سکتے۔ شاذلی فرماتی ہیں ان نعمتوں کی تکمیل تواتر سے کی، اور یہ دائرہ شمار سے وسیع تر ہے۔ جمع عن الاحصاء عددها وتفاوت عن الادراک ابدها، اور انسان اس کی بے پایانی کے ادراک سے قاصر ہے، انسان سمجھ نہیں سکتا، اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ان تمام نعمتوں کا ادراک کر سکے۔ کس کیا کرے گا؟ جو لوگ جتنا زیادہ اس نیچر کو ایکسپلور کر رہے ہیں، جو لوگ جتنا زیادہ اس نیچر کو ایکسپلین کر رہے ہیں، فرض کریں سائنٹسٹ ہیں فار ایگزامپل، تو وہ زیادہ خدا کی معرفت حاصل کر رہے ہیں اگر وہ مواحد ہیں۔ اگر مواحد نہیں ہیں تو پھر اور گمراہ ہوں گے، وہ اور بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسٹیفن ہاکنگ کے بارے میں شاید میں نے کسی وقت بیان کیا تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ کی جو کتاب ہے بریف ہسٹری آف ٹائم، اس کے فورورڈ میں ایک جگہ لکھا ہے اس نے لکھا فورورڈ، جو ایک فلم بڑی مشہور ہوئی تھی جوریسک پارک، تو اس کا جو اسکرپٹ رائٹر ہے وہ بھی ایک سائنٹسٹ ہے، سائنس فکشن ہے نا وہ، تو اس سے لکھوایا اس نے۔ اب دیکھیں سائنٹسٹ جو ہے اپنی کتاب کا فورورڈ جو ہے وہ اسکرپٹ رائٹر سے لکھوا رہا ہے۔ تو اس نے ایک جگہ لکھا دس بک از اباؤٹ دی ایگزسٹنس آف گاڈ، اسٹیفن ہاکنگ کی بک کو، جو خود بھی ذرا وجود خدا کے منکر ہو گیا تھا آخر تک۔ تو اس نے کہا دس بک از اباؤٹ دی ایگزسٹنس آف گاڈ، پھر کہتا ہے اور پرہیپس ہز ایبسنس، ٹھیک ہے؟ تو جتنی بھی کتابیں ہوں گی یا جتنی بھی سائنس ہوگی، ایون خود قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس کو پڑھ کے گمراہی حاصل کر رہے ہیں، بہت سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں۔
تو اس کائنات کو جو لوگ زیادہ غور سے دیکھ رہے ہیں، زیادہ ڈیٹیل میں جا رہے ہیں، زیادہ ایکسپلین کر رہے ہیں، زیادہ ایکسپلور کر رہے ہیں، ان کی معرفت میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اس حقیقت کو سمجھ رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ انسان اس کائنات کی جتنی حقیقتوں کا ادراک کرتا ہے اس کو اپنی جہالت کا اور احساس ہوتا ہے. جتنے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اسی قدر اس کو جہالت کا اور احساس ہوتا ہے کہ اس کائنات میں کتنے حقائق ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے. اور ایک سائنسدان نے کہا ہے کہ اس کائنات میں جتنے حقائق ہیں ان کے مقابلے میں ہمارا جو علم ہے وہ سمندر کے مقابلے میں قطرے کے برابر بھی نہیں ہے. ایک حقیقت ہے جس تک ایک سائنسدان پہنچ گیا. آئنسٹائن نے لکھا دنیا کے بہت سے لوگ اس کائنات کو سمجھنے کے لیے مثلا نکل کھڑے ہوئے، میرے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے ہیں، بس یہ ہے کہ میں بعض ایسی حقیقتوں تک پہنچ گیا جہاں دوسرے لوگ نہیں پہنچ سکے. حقیقت بھی ایسے ہی. بڑے بڑے سائنٹسٹ بعض حقیقتوں تک اتفاق سے پہنچے ہیں. یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا، سائنس کے طالب علم جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے، میری کیوری نے جس طرح وہ کہتے ہیں نا وہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کو دریافت کیا تو اتفاق سے دریافت کیا، حادثاتی طور پر دریافت کیا، اور بہت ساری چیزیں اس طرح. تو جو جس قدر کائنات کی باریکی میں جائے گا اس قدر اس کے اندر خدا کی طرف سے معرفت میں اضافہ ہونا چاہیے. اس کو کہنا چاہیے سبحان اللہ، اس کو کہنا چاہیے. اور آج کا انسان تو بہت کچھ بیان کر رہا ہے. وَنَدَبَهُمْ لِاسْتِزَادَتِهَا بِالشُّكْرِ لِاِتِّصَالِهَا. نعمتوں میں اضافہ اور تسلسل کے لیے خدا نے لوگوں کو شکر کرنے کی ہدایت کی. خدا نے کہا شکر کرو. دیکھیں ہم شکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ اولاً تو میں نے عرض کیا ہم شکر کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، اور اگر ہم شکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ خدا کی عظمت میں کوئی اضافہ ہوگا؟ کوئی اضافہ نہیں ہوگا. دنیا کے سارے لوگ اگر خدا کے شکر گزار بندے بن جائیں تو خدا کے عظمت میں، بزرگی میں، کبریائی میں کوئی اضافہ ہوگا؟ کوئی اضافہ نہیں ہوگا. دنیا کے سارے لوگ مل کے اس کی نافرمانی شروع کر دیں تو خدا کی عظمت میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ کوئی کمی نہیں ہوگی. تو خدا کو ہمارے شکر کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو شکر کرنے کا حکم اس نے اس لیے دیا تاکہ ہماری نعمتوں میں اور اضافہ کرے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر کرو گے تو نعمتوں میں خدا اور اضافہ کرے گا. تم شکر کرو اور خدا اضافہ کرے گا. تو یہ شکر جو ہے یہ ہمارے لیے، اور شکر جو ہے وہ ہماری عقل کا تقاضا ہے. دیکھیں ایک تو یہ نا نماز واجب ہے، نماز پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھیں گے تو قبر میں یہ ہوگا، حشر میں یہ ہوگا. نہیں، اس کو ایک اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ بھئی خداوند عالم نے جو اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، دنیا میں اگر ہمارے ساتھ کوئی احسان کرے، معمولی سی نیکی کر دے، کوئی ہمارے ایجوکیشن میں ہیلپ کر دے، کوئی ہمارے اور کسی کام آ جائے، فرض کرے قرض دے دے، تو ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کہتے ہیں نا تھینک یو. کہ یہ بھی نہ کہیں کہ اس سے زیادہ بدبخت انسان کون ہوگا کہ اگر کوئی اس کے ساتھ اتنی نیکی کرے اور اس کو تھینک یو بھی نہ کہے. تو خدا نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو تھینک یو تو کہنا چاہیے نا. تو یہ جو ہماری عبادتیں ہیں یہ اسی شکر کا ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. تو اگر ہم شکر بھی ادا نہ کریں تو اس میں اضافہ کیسے ہوگا؟ اور اس شکر کا بھی بینیفٹ دے رہا ہے خدا میں کہ تم شکر کرو گے اور اضافہ ہوگا. اضافہ بھی ہوگا اور لِاِتِّصَالِهَا، اور تسلسل ہوگا اس کے اندر مسلسل. وَاسْتَحْمَدَ إِلَى الْخَلَائِقِ بِأَجْزَالِهَا. اور حمد کا حکم اس لیے اس نے دیا کہ نعمتوں میں فراوانی ہو. وَصَنِّ بِالنَّدْبِ إِلَى أَمْثَالِهَا. ایسی نعمتوں کی طرف مکرر دعوت دی جو خود بندوں کے لیے مفید ہے. خدا نے حمد کا حکم دیا تاکہ نعمتوں میں فراوانی ہو، اور پھر فرمایا وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. دیکھیں ہم بھی کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لیکن
جب شہزادی یہ جملہ کہہ رہی ہیں تو وہ معرفت کے جس مقام پر ہیں اس مقام پہ جا کے کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم ایک کہتے ہیں سبحان اللہ, ایک علی علیہ السلام کہتے ہیں سبحان اللہ, ایک پیغمبر اکرم کہتے ہیں سبحان اللہ. فرق ہے نا سب میں, الفاظ تو ایک ہی ہیں لیکن ہر ایک کی معرفت مختلف ہے. تو یہاں پہنچ کے شہزادی کہہ رہی ہیں واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. الہ فقط اللہ ہے, معبود فقط اللہ ہے, باقی ہم سب عبد ہیں, ہم سب عبد ہیں. وحدہ لا شریک لہ, اور وہ یکتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. ٹھیک ہے. شہزادی نے تو یہیں پر روک دیا, ورنہ عام طور پہ ہم لوگ شہادتین پڑھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. آپ نے اس لیے نہیں پڑھا کہ آگے آپ جملہ آگے فرما رہی ہیں, اس کے آگے رسالت کا واشہد ان ابی محمدًا عبدہ ورسولہ, اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے پدر محمد اللہ کے عبد اور اس کے رسول ہیں. صلوات پڑھیں ایک محمد والے محمد. تو اب آپ دیکھیں کہ عبدیت کا کتنا بڑا مقام ہے, مقام عبدیت, کہ ہم اور آپ نہیں, وہ پیغمبر ختمی مرتبت کے جو وجہ بنائے کائنات ہیں وہ بھی عبد ہیں, اور ان کی عبدیت کا اعلان پہلے کرتے ہیں, رسالت کا اعلان بعد میں کرتے ہیں. واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, پہلے عبدیت کا اعلان کر رہے ہیں. تو یہ عبدیت بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو جب معراج پر بلایا, قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل پر, تو قرآن کریم میں جہاں اس کا تذکرہ کیا گیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, پاک ہے وہ جو لے کر گیا اپنے عبد کو. تو دیکھیں عبد کا کیا مقام ہے, یعنی وہ جو اس مقام پر پہنچا, کون پہنچا؟ ملائکہ مقربین نہیں پہنچے, تو اللہ کے رسول پہنچے. تو وہ بھی کیا ہے؟ عبد ہیں. تو عبد ہونے کو کوئی اپنی انسلٹ نہ سمجھے, کوئی سمجھے عبد کا مطلب تو سلیو ہے, عبد کا مطلب غلام ہے. عبد کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے سامنے عبد ہیں. ٹھیک ہے, خدا کے سامنے عبد, ہم خدا کے سامنے فقیر ہیں. انتم الفقراء الی اللہ ایھا الناس, تم سب اللہ کے نزدیک اللہ کے سامنے فقیر ہونا, یہ پیغمبر نے فرمایا الفقر فقری, یہ فقر میرے لیے فقر کی بات. لوگوں نے سمجھا شاید اس کا مطلب بھیک مانگنا ہے. نہیں, فقر کہ میں بے نیاز نہیں ہوں, بے نیاز وہ ہے, میں نیاز مند ہوں. میرے لیے فقر کی بات یہ ہے کہ میں اس کے حضور میں نیاز مند ہوں اور مخلوق خدا سے بے نیاز ہوں. نہ کہ مخلوق خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے کو آپ کہہ رہے ہیں الفقر و فقری. تو وہ عبد کا مقام. اور میں ختم کروں گا اس آخری جملے پہ, کلمۃ جعل الاخلاص تأویلھا. یہ وہ کلمہ ہے, کون سا کلمہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یہ پڑھا نا شہزادی نے. اس کے ساتھ فرمایا کلمۃ جعل الاخلاص تأویلھا, کہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اخلاص کو اس کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے. یعنی جب ایک انسان اس طرح توحید کا اقرار کرتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, میں اس کی گواہی دیتا ہوں, اور وحدہ لا شریک لہ, جب یہ کہتا ہے تو یہ جو ایک پورا لیکچر اس کے اوپر ہوا ہے ہمارا, کہ توحید میں جو اخلاص ہے اس اخلاص کا کمال اس میں پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے. اس کی تعویل کا مطلب ہے واپس پلٹانا. یہ کس طرح پلٹ رہی ہے یہ چیز پلٹ رہی ہے اخلاص کی طرف, کہ جب تک توحید میں وہ خلوص نہیں ہوگا اس وقت تک ایک انسان جو ہے وہ یہ شہادت نہیں دے گا, اس وقت تک یہ گواہی نہیں دے گا. ٹھیک ہے, روک دیتے ہیں میرے خیال میں یہیں پر. چند جملے میں نے عرض کیا تھا کہ شہزادی کے مصائب کے ہم بیان کریں گے, کہ یہ خطبہ ہے جو خطبہ فدق ہے, کہ جب آپ نے فدق کا مطالبہ کیا اور
آ کے کہا کہ مجھے میرے والد گرامی کی وراثت دو. تفصیل میں نہیں جا رہا میں، ورنہ فدق کا پورا مقدمہ ہے. 3 اعتبار سے آپ نے اس مقدمے کو کیا. سب سے پہلے تو مقدمہ تھا ہبہ کا، کہ فرمایا میرے والد گرامی مجھے ہبہ کر کے گئے، دے کر گئے، اور آخر وقت تک فدق جناب سیدہ کے قبضے میں تھا. اور جب ہبہ کا انکار کیا گیا، کہا گواہی لے آئیں فلاں کریں، تو پھر آپ نے کہا اچھا وراثت میں دو. پھر وراثت کا انکار کیا گیا، پھر تو آپ نے وراثت والی آیتیں پڑھی، خطبے میں وراثت والی آیتیں بھی. اور جب وراثت کا بھی انکار کر دیا گیا تو پھر آپ نے کہا اچھا خمس میں سے دو مجھے، خمس میں ہمارا حق ہے. تو ایک مرحلہ ایسا آیا، آپ یقین کریں خطبہ غدیر کہہ رہا ہوں، غدیر کے جو دلائل ہیں نا اتنے سالڈ ہیں کہ آج بھی اگر کسی کے سامنے آپ اس ایشو پہ بات کریں تو اس کا جواب نہیں ہے. آج بھی اس آرگومنٹ کا کوئی جواب نہیں. آپ کوئی نیا ایکسیپٹ کرنا چاہے تو اور بات ہے. تو ایک مرحلہ ایسا آیا، آپ نے سنا ہوگا، ہمارے یہاں بیان بھی کیا جاتا ہے بعض اوقات جملے کو. تو ایک تو میں عرض کروں کہ شہزادی دربار میں نہیں گئی تھیں، دربار نہیں ہوتے تھے اس دور میں. دربار جو ہے بعد میں معاویہ نے شروع کیا، اس سے پہلے تک مسلمانوں میں دربار نہیں ہوتا رہا. یہ جو شہزادی نے خطبہ ارشاد فرمایا یہ مسجد میں ارشاد فرمایا، مسجد نبوی میں. ٹھیک ہے، آپ نے، اور آپ کو طلب نہیں کیا گیا تھا، آپ کو طلب نہیں کیا گیا بلکہ آپ خود گئیں. آپ نے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، مطالبہ کرنے کے لیے خود فیصلہ کیا کہ میں مسجد میں جاؤں گا، اور آپ جو ہیں وہ اپنے کنیزوں کے ساتھ مسجد میں گئیں. تو آپ نے خود جا کے یہ خطبہ ارشاد فرمایا. اور صحابہ کا مجمع تھا چونکہ، اور وہ صحابہ ہیں جو اللہ کے رسول کے دور دیکھ چکے ہیں، تو وہ رونے لگے اس خطبے کو دیکھ کر. اس وقت تک ظاہر ہے کہ معاملات چونکہ ہاتھ سے نکل چکے تھے سارے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے سارے دلائل دے دیے تو ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب خلیفہ اتنے متاثر ہوئے ان دلیلوں سے، ان کے پاس جواب جب نہیں رہا تو انہوں نے فدق کو لکھ کے دے دیا. ٹھیک ہے، یہ لکھ دیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے کہ وثیقہ پیغمبر کا پارا پارا کر دیا. پیغمبر نے لکھ کے نہیں دیا تھا. پیغمبر اکرم نے تو جب قرآن کی آیت نازل ہوئی اپنے قریبی رشتہ داروں کو حق دیجئے تو آپ نے ہبہ کیا. وہ تحریری نہیں تھا، نہ اس زمانے میں کاغذات ہوتے تھے، کوئی ڈاکومنٹس ہوتے تھے، تو کوئی تحریر نہیں تھی. تحریر وہ تھی جو خلیفہ نے لکھی. جب وہ متاثر ہوئے، جب ان کے پاس جواب نہیں رہا ان آرگومنٹس کا، تو انہوں نے لکھ دیا. جب لکھا تو وہ دوسرے صاحب آ گئے، انہوں نے کہا یہ کیا؟ تو کہا میں لکھ رہا ہوں. تو وہ دے چکے تھے، وہ انہوں نے لیا اور لے کے پھاڑ دیا. تو جو پارا پارا کیا گیا وہ وثیقہ تھا، وہ ڈاکومنٹ تھا جو لکھ کر دیا گیا تھا. بعض جگہوں پہ ہے کہ پھاڑ دیا، بعض جگہوں پر ہے کہ وہ تھوک سے مٹا دیا، اس طرح کے جملے لکھے ہوئے. تو یہ وہ چیز تھی. لیکن بہرحال شہزادی کو ان کا حق نہیں دیا گیا. اور اس کے بعد جناب یہ تو اصل میں اس طرح دیکھنا چاہیے کہ پیغمبر کی رحلت کے بعد لوگوں نے اہل بیت کو پہلے تو پولیٹیکلی ڈپرائیو کیا اور سقیفہ میں جا کے فیصلہ کر لیا، اور اب وہ چاہتے تھے اکنومیکلی بھی ڈپرائیو کریں، کیونکہ ان کے پاس اگر یہ مال آئے گا تو اس مال کی مدد سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گے، کیونکہ عطا و بخشش کریں گے، لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے. اور جب لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے تو ممکن ہے کہ اس سے ہمیں نقصان پہنچائیں. تو ان کے دماغ میں آ سکتی تھی باتیں. اور اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی تو اس دروازے پہ آئے. کس طرح آئے یہ آپ بھی جانتے ہیں. تعزیت پیش کرنے کے لیے نہیں آئے، تسلیت پیش کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے. آگ اور لکڑیاں لے کر آئے. جس دروازے پہ اللہ کے رسول کھڑے ہو کے سلام کیا کرتے تھے. روایت میں ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی نا سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، تو پیغمبر کا معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ جب مسجد سے نکلتے تو دروازے سیدہ پہ آ کے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کے سلام کیا کرتے تھے. 6 مہینے تک کم از کم آپ نے یہ اپنی عادت رکھی. 6 مہینے تک سلام کرتے رہے. یا رسول اللہ 1 دن بہت ہے، 2 دن بہت ہے، 1 ہفتہ بہت ہے، 2 ہفتے بہت ہے. نہیں، اللہ کے رسول کہیں گے اس دروازے کی عظمت کو پہچانو، اس گھر کی عظمت کو پہچانو.
اس گھر کے مکینوں کی عظمت کو پہچانو، لیکن امت نے نہیں پہچانا، آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے، کہا علی کو باہر نکالو، ہم نے اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اب لوگ دلائل دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آگ تو نہیں لگائی، فقط دھمکی دی۔ اس دروازے پہ کھڑے ہو کے دھمکی دی جس دروازے پہ اللہ کے رسول سلام کیا کرتے تھے۔ مان لے تھوڑی دیر کے لیے آگ نہیں لگائی، لیکن یہ دھمکی دینا، اس دروازے پہ دھمکی دی۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ آگ لگانا شاید معمولی جرم ہو، آگ لگانا معمولی بات ہے، اس سے کہیں بات ہو گئی جو ہم بیان نہیں کر سکتے، اس سے کہیں بڑی باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں جن کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، ایسی باتیں لکھی ہوئی۔ آپ چھوڑ دیں آگ کو، آگ تو معمولی چیز ہے۔ ایک ایسا مرحلہ آیا جب شہزادی دیوار اور دروازے کے درمیان تھی تو اس دروازے کو اس طرح گرایا گیا کہ آپ کی آواز بلند ہوئی، یا فضہ خذینی، اے فضہ میری مدد کو آؤ۔ اور جب جناب فضہ آئی تو کہا میرا محسن شہید ہو گیا۔ کوئی معلوم تو کرے جا کر کہ محسن کی شہادت کس طرح ہوئی۔ اور جب فضہ آتی ہیں تو پوچھتی ہیں کہ اب الحسن کہاں ہیں، علی کہاں ہیں؟ کہا بی بی لوگ گھر میں داخل ہو گئے ہیں، لوگ علی کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اب کوئی سوچے ذرا کہ شہزادی دروازے پر گری ہوئی ہیں اور لوگ گھر میں داخل ہو گئے، کیسے داخل ہوئے گھر میں؟ کس طرح گھر کے اندر اتنے سارے لوگ داخل ہوئے؟ لیکن جب شہزادی نے سنا کہ علی کو لے کے جانا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ اپنی پہلو کی شکستگی کو بھول گئی، محسن کی شہادت کو بھی بھول گئی، اور کھڑی ہوتی ہے، اپنی چادر سنبھالتی ہیں اور اندر جا کے علی کے دامن کو، علی کے پٹکے کو مضبوطی سے تھام لیتی ہیں اور کہتی ہیں میں ابو الحسن کو نہیں لے جانے دوں گی۔ اور یہاں پر ایک راوی بیان کرتا ہے جو غلام ہے کسی کا، وہ کہتا ہے جب میرے آقا نے دیکھا نا کہ شہزادی نے بہت مضبوطی کے ساتھ علی کے پٹکے کو تھاما ہوا ہے تو اس نے ایک مرتبہ مجھے اشارہ کیا۔ جب اس نے اشارہ کیا تو دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت میں وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا تازیانہ نکالا اور شہزادی کے ہاتھ میں تازیانے کی بارش شروع کر دی۔ دوسری روایت کہتی ہے کہ میں نے اپنی تلوار نکالی اور تلوار کے دستے سے شہزادی کے ہاتھ میں ضربیں لگائیں، یہاں تک کہ شہزادی کا ہاتھ علی کے پٹکے سے چھوٹا اور ہم علی کو لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ باراللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما۔ باراللہ ہمیں دین مبین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور اپنی زندگی کو ان تعلیمات کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اس روئے زمین کو عدل انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کوئی ضروری سوال ہے تو آپ کر لیں، 2-4 منٹ جب بھی ہمیں۔ خدا عادل ہے اور انسان کامل پیدا ہو، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نابینا ہے کوئی اور ہے، یہ اس کا کیا؟ عدل کی بحث میں یہ پوری بحث آتی ہے، اور خدا عادل ہے کا مطلب یہ نہیں ہے، عدل کا مطلب مساوات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس قسم کے جو بھی معاملات ہیں، کوئی بچہ ناقص پیدا ہو گیا، کوئی انسان بیماری کا شکار ہو گیا، تو اس میں خدا کے کیا قصور ہے؟ دیکھیں خدا کا جو نظام ہے اس نیچر میں وہ قوانین کے مطابق ہے، خدا کے افعال جو ہیں وہ اس نیچر میں قانون کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو قانون ہے اس قانون کے اندر اگر آپ مداخلت کریں گے کسی بھی قسم کی تو اس کا ایک نتیجہ نکلے گا، وہ نتیجہ جو ہے وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے مطابق نکلے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کا قصور ہو یا نہ ہو، یا آپ کا قصور نہ ہو کسی اور کا قصور ہو، کسی کا بھی قصور ہوگا اس لا آف نیچر کے مطابق۔ مثال کے طور پر ایک اونچی عمارت ہے فرض کریں، اور اس سے اگر آپ چھلانگ لگا دیں گے تو ایک خاص رزلٹ اس کا نکلے گا، اور رزلٹ جو ہے وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے مطابق ہوگا اگر آپ نے چھلانگ لگا دی۔ اچھا آپ نے چھلانگ نہیں لگائی، آپ کو کسی نے دھکا دے دیا تو بھی رزلٹ وہی نکلے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کو کسی نے دھکا بھی نہیں دیا، غلطی سے آپ کا پاؤں پھسل گیا اور آپ گر گئے تو بھی رزلٹ وہی نکلے گا، کیونکہ رزلٹ جو ہے وہ لا آف نیچر کے مطابق نکلے گا۔ اب اس میں خدا کا رول کیا ہے؟ ایک کیس ہوا ہے جس میں آپ کا قصور ہے کہ آپ نے چھلانگ لگائی،
دوسرا کیس ہوا ہے جس میں کسی اور کا قصور ہے کہ اس نے دھکا دیا. تیسرا کیس ہوا ہے جس میں کسی کا بھی قصور نہیں ہے. تو اس میں کیا خدا کا قصور ہے؟ نہیں، خدا کا قصور نہیں ہے. خدا کا قصور اس میں نہیں ہے. یہ جو افیکٹ ہوا ہے یہ لا آف نیچر کے مطابق ہوا ہے، اور لا آف نیچر کا جو اوریجنیٹر ہے وہ خدا ہے. لا آف نیچر کو ڈیزائن خدا نے کیا ہے، لیکن خدا نے اس لیے ڈیزائن نہیں کیا کہ آپ گریں اور آپ کا سر پھوٹے. خدا نے اس لا آف نیچر کو ڈیزائن کیا ایک جنرل پرپس کے لیے. ٹھیک ہے، اس سے کسی کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے کسی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو آپ اگر اس سے نقصان اٹھا رہے ہیں تو کچھ لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. یعنی اسی گریویٹیشنل فورس سے کچھ لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اسی بنیاد پر آپ چل پھر رہے ہیں. تو خدا جو ہے وہ پرسن ٹو پرسن نہیں کر رہا ہے کہ اس کو دھکے دے کے گرا رہا ہے، اس کو اٹھا رہا ہے. جو افعال خدا ہیں اس نیچر میں وہ قانون کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں. اس قانون کا شکار انسان ہو سکتا ہے، اس قانون کا شکار انسان ہو سکتا ہے. تو اس قانون کا شکار ہونے کی وجہ سے اس پرٹیکولر جو افیکٹ ہے اس کا ذمہ دار خدا نہیں ہے. اصل میں عدل الہی کی بحث یہ ہے کہ ذمہ دار خدا ہے یا نہیں ہے. اگر خدا ذمہ دار ہو تو عدل کے خلاف ہے. خدا ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ خدا نے اس قانون کو اس انسان کے گرنے کے لیے نہیں بنایا. خدا نے اس قانون کو جنرل بنایا ہے. ایک آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایک مینہول کا ڈھکنا غائب ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کے آگے ایک پتھر رکھ دیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ دیکھ لیں بھی مینہول کھلا ہوا ہے، نہ گریں اس کے اندر. آپ نے اس نیت سے رکھا. کوئی شخص اسی پتھر سے ٹکرا کے گر گیا تو اب آپ ذمہ دار ہوں گے اس کے؟ نہیں، آپ نے اس کو اچھے نیت سے رکھا ہے. آپ کی نیت یہ نہیں تھی کہ کوئی اس پتھر سے ٹکرا کے گرے، آپ نے اسے رکھا تھا کہ لوگ اس مین ہول میں گرنے سے بچ جائیں. تو خدا نے جو لا آف نیچر ڈیزائن کیا ہے وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کیا ہے. وہ سب خیر ہے، وہ سب خیر ہے، لیکن اس سے انسان کو شر ہو سکتا ہے. اس سے انسان کو شر ہو سکتا ہے. خدا نے گلاب کا پھول بنایا اور اس کے اندر کانٹے پیدا کر دیے اس کی شاخوں میں. ٹھیک ہے، وہ کانٹے جو ہیں وہ گلاب کے لیے مفید ہیں تاکہ لوگ گلاب کو نہ توڑیں. لیکن آپ گلاب کو توڑنے کے لیے گئے، آپ کے ہاتھ میں کانٹا چھپ گیا. آپ نے کہا خدا نے کانٹا کیوں بنا دیا؟ خدا نے کانٹا کیوں ایجاد کیا؟ تو کسی نے کہا نہیں، یہ نہیں کہا خدا نے گلاب کے پھول کے پودے میں کانٹا کیوں بنایا. یہ کہا خدا نے اس کانٹے دار پودے میں کس خوبصورتی سے گلاب کو سجا دیا. اس کے آپ پازیٹیو اسپیکٹ کو اگر دیکھیں تو یہ جو نیچر میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اب تو سائنس کافی ایڈوانس ہو گئی ہے، ان کو منیمائز کیا جا سکتا ہے، آگے جا کے روکا بھی جا سکتا ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ کتاب سلیم ابن قیس الہلالی مذہب جعفریہ کی علماء حقہ کی کیا رائے ہے؟ کہ یہ مستند کتاب ہے یا پارشلی مستند ہے یا بالکل مستند؟ دیکھیں، کتاب سلیم ابن قیس امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھا، اور اس نے کتاب لکھی ہے کوئی 36 ہجری میں، 36-37 ہجری میں. بہت پرانی بات ہو گئی. اس زمانے کی کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. 36 ہجری تو کیا 136 ہجری کی چیز بھی نہیں دستیاب نہیں ہے. قدیم ترین کتاب جو اصلی حالت میں ہمارے پاس ہے وہ صحیفہ کاملہ ہے. اس سے پہلے کی کوئی کتاب ہمارے پاس اصلی حالت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن مختلف ادوار میں سلیم ابن قیس کے نام سے کتابیں آتی رہیں، اور اس وقت بھی مارکیٹ میں جو کتاب دستیاب ہے جس کا نام ہے کتاب سلیم ابن قیس، تو اس کے بارے میں کوئی یہ کہہ نہیں سکتا حتمی طور پر کہ یہ وہی کتاب ہے سلیم ابن قیس کی. ممکن ہے کہ کچھ اجزاء اس کے ہوں اور کچھ چیزیں اس میں ایبروگیٹ ہو گئی ہوں. اس لیے جو کتاب مارکیٹ میں دستیاب ہے سلیم ابن قیس، یہ اصلی سلیم ابن قیس نہیں ہے. یہ کسی کی ریسرچ ہو سکتی ہے کہ کسی نے کسی جگہ سے ایون قلمی نسخے سے بھی لے لیا ہو، تو اس زمانے کا قلمی نسخہ بھی نہیں ہے. ممکن ہے اس کے 200 سال کے بعد کا کوئی قلمی نسخہ ملا ہو، ورنہ اس زمانے کے تو قلمی نسخے بھی دستیاب نہیں ہیں. تو اس لیے یہ کتاب جو مارکیٹ میں دستیاب ہے یہ آتھینٹک نہیں ہے. یہ کتاب سلیم ابن قیس کی روایتیں بعض ہماری دوسری کتابوں کے اندر بھی ہیں. وہ کتاب سلیم ابن قیس بہت آتھینٹک کتاب ہے. بہت سی کتابیں، فقہ الرضا ایک کتاب تھی شیخ سلوک کے والد کی، ابن بابیہ قمی کی، اور اس کے حوالے ملتے ہیں. لیکن وہ فقہ الرضا جو دستیاب ہے اس وقت، کیا وہ فقہ الرضا ہے؟ دس از ڈسپیوٹیڈ. جیسے
کہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 40 اگر تمہارے ساتھ دیں تو گھر میں مت بیٹھنا، اور اگر 40 سے کم ہو تو تلوار مت اٹھانا، مت لیکن سے نکلنا. تو یہ بات آپ سب سمجھنی ہے کہ اگر ہمارے گھر پہ کوئی حملہ کر دے آ جائے تو ہمارا دفاع فرض بنتا ہے نہیں بنتا. اور اس طریقے سے کیونکہ وہ لوگ جو تھے ایک ہنگامے کی شکل میں آئے تھے، علیہ السلام کے گھر پہ حملہ کیا یا جو بھی کیا، تو پھر علیہ السلام کا لگتا ہے کہ دفاع کرے نہ کرے. یا یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ زیادہ حملہ کرے پھر بھی خاموش رہنا. یہ اس کے بارے میں جی یہ سوال بہت کیا جا رہا ہے آج کل کہ کسی کے گھر پہ حملہ ہو، کسی کی آبرو پہ حملہ ہو تو کیا اس کو خاموش بیٹھنا چاہیے، اور علی علیہ السلام کی غیرت نے کیسے گوارا کیا کہ ان کی زوجہ پہ حملہ ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو واقعہ صحیح واقعہ ہے نا، اس کی صورتحال کو اگر آپ دیکھیں کہ کیا تھا. کچھ لوگ علی علیہ السلام کے گھر میں تھے اور جو کچھ گفتگو کر رہے تھے، میں بھی مشورہ کر رہا ہوں، کچھ بھی کر رہا ہوں، تو اور ایک دم باہر سے حملہ ہوا. دیکھیں اس سے پہلے اس طرح کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے، اس طرح کی کوئی مثال پہلے سے ملتی نہیں ہے کہ ایسا کبھی ہوا ہو. تو یہ اطلاع چلی گئی اس گھر کے اندر، جی ان کو بتایا گیا کہ کوئی پلاننگ ہو رہی ہے آپ کے خلاف. ان کے ذہن میں یہی تھا نا کہ پلاننگ ہو رہی ہے. تو وہاں سے جناب انہوں نے بھیجا کہ جاؤ. تو وہ جو آئے تو وہ ایک بلوائی کی صورت میں آئے، اور گھر جو ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ایک کمرے کا گھر ہوتا تھا، یوں سمجھ لیں آپ. آج کل کی طرح نہیں ہوتا تھا کہ مین گیٹ ہے اس سے داخل ہوں گے پھر کمرے ہیں، پھر اس طرح نہیں ہے. بس اندر داخل ہو گئے تو اندر داخل ہو گئے، اس طرح. تو حجرے ہوتے تھے ایکچولی. تو وہ جو گھر پہ آئے تو شیطانی نے کہا اس گھر میں رہتی ہوں، نہیں میں ہوں. ہوتا ہے نا انسان کو احساس دلایا جاتا ہے کہ یہاں خواتین ہیں تو ان کے اندر کچھ غیرت ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جو لوگ بسوں پہ پتھراؤ کرتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں گاڑیوں کو، ان کو اگر بتایا جائے اس بس کے اندر خواتین بیٹھی ہوئی ہیں تو آگ نہیں لگائیں گے. ان کو کہا جائے کہ اس کار کے اندر بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو پتھر نہیں ماریں گے. ان کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ اس کار میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں پتھر مار دیں. شیطانی لا کے گیا اس گھر میں رہتی ہوں، اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں. اور آنے والے کا جواب جو آن ریکارڈ ہے، لکھا ہوا ہے کہ ہوا کریں، اور ہم اس گھر کو اس کے مکینوں کے ساتھ جلا دیں گے. واللہ لأحرقن علیکم الباب، کہ خدا کی قسم ہم اس گھر کو اس کے مکینوں کے ساتھ جلا دیں گے. یہ تو جو صورتحال تھی اس کے مطابق اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا نہیں تھا کبھی، لیکن یہ واقعہ ایک دم ہو گیا. اچھا اب وہ سب لوگ گھر میں داخل ہو گئے. اب جو گھر میں داخل ہو گئے، فرض کریں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دم مسلح لوگ آ جائیں باہر سے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیسے رجسٹ کریں گے؟ آپ کو تلوار اٹھانے کے لیے بھی کہیں جانا پڑے گا. اور زبیر نے تلوار اٹھائی. زبیر ابن عوام، جو طلحہ اور زبیر والے زبیر، وہ علی علیہ السلام کے ساتھ تھے پہلے، اور زبیر ویسے بھی ہاشمی تھے. زبیر جو تھے وہ ہاشمی تھے اور حضرت علی کے ساتھ تھے. تو زبیر بھی گھر میں موجود تھے، اور اکثر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ زبیر نے تلوار نکالی، کیونکہ وہ باہر سے آئے تھے نا، جو باہر سے آتے تھے بعض اوقات میں ساتھ تلوار نیام میں رکھ کے آتے تھے. تلوار نکالی. جب زبیر نے تلوار نکالی تو کچھ لوگوں نے زبیر کو پکڑ لیا، ان سے تلوار چھینی اور چھین کے توڑ دیا تلوار کو زمین پہ مار کے. تو ایسا نہیں کہ کسی نے ریزسٹ نہیں کیا. تو باقی جو لوگ تھے وہ آنن فانن میں ایک دم سمجھ نہیں سکے کیا ہوا. تو ایک دم ہوا نا یہ، اس لیے اس کے اوپر کوئی ریئیکشن نہیں. ٹھیک ہے، صرف اس بات پر کہ مثلاً خاتون کے ساتھ یہ ہوا، تو یہ بات جو ہے وہ حضرت علی کے کچھ غیرت اور حمیت کے خلاف نہیں جاتی ہے، کیونکہ ایک دم ہو گیا. حضرت عثمان پر جب حملہ ہوا، ان کی زوجہ پر بھی حملہ ہوا، ان کی انگلیاں کٹ گئیں، تو انہوں نے کیوں ریزسٹ نہیں کیا؟ کیوں نہیں بچایا اپنی زوجہ کو؟ تو وہ بھی ایسا ہی ہوا کہ ایک دم دروازے کی طرف تو گارڈ تھے، حسن حسین بھی کھڑے ہوئے تھے بعض روایت کے مطابق تاکہ کوئی داخل نہ ہو. تو لوگ جو ہے چھت سے آ کے پیچھے سے پھلانگ کے اور اندر داخل ہو گئے. تو ایک دم ہوا
تو ایک دم کوئی واقعہ ہو جائے تو انسان ریزسٹ نہیں کر سکتا نا. مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے سنایا اس کو مطلب کہ ایسا تو نہیں ہونا کہ مجھے سننا ہے ایک دم گھس گئے بات پہلے تو بحث مباحثہ ہوا نا دروازے پہ کھڑے ہو کے تو جب بحث مباحثہ ہوا بس 2-3 جملے ہیں, بس 1-2 جملے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ اس زمانے کے حالات پہ غور کریں نا تو اگر 1-2 جملے اس طرح ہو بھی رہے ہوں تو توقع نہیں کی جا سکتی گھر میں داخل ہو جائیں گے یہ سب لوگ. اگر 1-2 جملے سخت ہو بھی گئے دروازے کے اوپر, اچھا لوگ کہتے ہیں علی خود کیوں نہیں گئے دروازے پر, ان کو کیوں بھیج دیا؟ بھائی یہ تو دیکھیں گھر میں اگر ہمارے گھر میں بھی کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں نا, ہم باتیں کر رہے ہیں تو گیٹ پہ کوئی بھی چلے جاتا ہے. یہ تو ایک آرڈینری سا میٹر ہے نا, ضروری تو نہیں میں خود ہی اٹھ کر گیٹ پہ جاؤں. گیٹ پہ کوئی بھی چلا گیا, ان کو تو نہیں پتا کہ گیٹ میں جو ہے وہ اندر داخل ہوں گے, وہ آ کر لکڑیاں لے کر آئے ہیں اور ان کے ارادے یہ ہیں. تو گھر میں آ کے کوئی بھی دروازے پہ آواز دے سکتا ہے. تو آنن فانن یہ سب کچھ ہوا. وہ کتاب کسی کے پاس نہیں ہے, وہ کتاب جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. وہ کتاب وہ ہے کہ جس میں جو باتیں لکھی ہوئی تھیں وہ ائمہ تحریر کے پاس تھیں, بس عام لوگوں کے پاس نہیں گئیں. وہ پیغمبر کے ہجرت کے بعد جب تک جناب سیدہ زندہ رہیں اس وقت تک کچھ خاص پیغامات آپ کے پاس آیا کرتے تھے جو جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے, اور پھر علی علیہ السلام نے ان کو لکھا, ٹھیک ہے. اور لکھنے کے بعد وہ کتاب کسی کو دی نہیں, وہ انہیں کے پاس رہی. اور بعض ائمہ تحریر کی روایتیں ہیں کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے, تو بس انہی کے پاس, عام لوگوں کے پاس نہیں گئی وہ. جناب محسن کی شہادت کے حوالے سے کوئی دیت کا مطالبہ بھی ملتا کہ ایک واقعہ البتہ ابن ابی الحدید جو نہج البلاغہ کی شرح جس نے لکھی ہے, معتزلی سنی بڑا عالم دین ہے, تو ابن ابی الحدید نے اپنے استاد سے ایک تذکرہ کیا اور اس نے لکھا اس کتاب میں بھی کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا, بڑا دل دوز واقعہ ہے. کہنے لگا میں نے اپنے استاد سے یہ پوچھا کہ جس وقت کے مسلمان ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جا رہے تھے اس وقت پیغمبر کی ایک بیٹی حضرت زینب تھی, ٹھیک ہے. ہم تو کہتے ہیں اس کو لے پالک بیٹی تھی, لیکن عام مسلمان کہتے ہیں بیٹی تھی. وہ فی کوئی بھی ہو پیغمبر سے نسبت تو تھی نا ان کی. تو وہ ہجرت کر کے جا رہی تھی. جب وہ ہجرت کر کے جانے لگی تو راستے میں ایک شخص نے, اس کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا, اس نے ان کو تلوار سے ڈرایا دھمکایا, کیونکہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ لوگ جو جا رہے ہیں اپنے سارا مال چھوڑ کے جائیں. تو ان سے چھیننے کے لیے اس نے تلوار نکالی اور اس خاتون کو جو پیغمبر کی بیٹی مشہور ہیں زینب بنت جہش, تو ان کو جو ہے وہ زینب بنت جہش نہیں, زینب نام ہے ان کا, تو ان کو جو ہے وہ ڈرایا, اس طرح ڈرایا کہ ان کا جو ہے وہ بچہ سخت ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر وہ ہجرت کر کے چلی گئیں, اس کے بعد بہت دن گزر گئے. بعد میں اللہ کے رسول نے جب فتح مکہ کے بعد جب سب کو معاف کر دیا تو ایک لسٹ جاری کی موسٹ وانٹیڈ کی, ٹھیک ہے. اس میں چند لوگ تھے, 8-10 افراد. اس میں اس شخص کا نام تھا کہ جس نے ان کو ڈرایا تھا, اور اس کے خون کو مباح قرار دیا کہ وہ جہاں نظر آئے اس کو قتل کر دیا جائے, ٹھیک ہے. کیونکہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا, ایک خاتون کو اس طرح ڈرایا دھمکایا. تو ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ اگر اللہ کے رسول زندہ ہوتے تو کیا محسن کو قتل کرنے والے کے خون کو مباح کرتے؟ یہ اپنے استاد سے پوچھ رہا ہے خود کہ اگر اللہ کے رسول زندہ ہوتے تو جس نے جناب محسن کو شہادت کا سبب بنا. تو استاد نے کہا دیکھو اس قسم کی بہت ساری باتیں ہیں,
لیکن اس کے بارے میں ہم لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں. اس کے بارے میں خاموش رہنا بہتر ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو نہیں پتہ، جو جملے لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں واضح طور پر صاف صاف کہ جناب محسن کی شہادت کا سبب کیا چیز بنی. دیت کا مطالبہ نہیں کیا، آفیشیلی نہیں کیا ہوگا، میں نے بھی نہیں پڑھا. اختتام کرتے ہیں دعا سلامتی امام زمانہ کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.